آئیے عقل سلیم کے سائے میں قلب سلیم کی طرف بڑھیں. عقل سلیم ہمیں قلب سلیم کی طرف لے جائے گا, اور میں نے کہا قلب سلیم ہمیں جنت لے جائے گا. اور قلب سلیم شیعہ سنی دونوں کی ضرورت ہے. اور قلب سلیم کیسے ملے گا؟ عقل سلیم کی مدد سے. عقل سلیم کہتا ہے اے انسان نفس کو شکست دو, اے انسان نفس کی اطاعت نہ کرو. اور جب انسان نفس کی اطاعت نہ کرے, نفس کو شکست دے, تب انسان کا قلب سلیم بنے گا. نفس کو شکست دے, نفس کو شکست دے. اور جو انسان نفس کو شکست دے وہی کامیاب ہے, وہی طاقتور ہے, وہی مضبوط انسان ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول گزر رہے تھے. اب ماشاءاللہ آپ کے ہاں سامنے بہت سارے بچے بیٹھے ہیں, میں ان کے لیے ایک واقعہ سنا دوں. رسول خدا گزر رہے تھے, کچھ اس طرح کے بچے جوان نوجوان وہ کوئی بڑا پتھر اٹھا رہے تھے, زور آزمائی کر رہے تھے کہ ہم میں طاقتور کون ہے. آج بچے کرتے ہیں نا جی, میں طاقتور, میں نے بڑا سامان اٹھا دیا. اور وہ جو نوجوان جم میں جاتے ہیں اپنے مسلز بنانے کے لیے, پہلے دن کوشش کرتے ہیں پہلے ہی دن 50 کلو اٹھا لے. ہاں بھائی, یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں طاقتور ہوں, میں طاقتور ہوں. اللہ کے رسول نے دیکھا کچھ جوان ہے پتھر اٹھا رہے. اللہ کے رسول نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول خدا ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہم میں طاقتور کون ہے. اللہ کے رسول نے کہا کیا میں بتاؤں تم میں طاقتور کون ہے؟ میں بتاؤں؟ ہاں یا رسول اللہ بالکل آپ بتائیے ہم میں طاقتور کون ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا پتھر اٹھا کے طاقتور کا پتہ نہیں چلتا. اگر طاقتور کا معلوم کرنا چاہتے ہو تو دیکھو تم میں کون نفس پہ زیادہ کنٹرول کر سکتا ہے. یہ نفس صرف ہم بڑوں میں تھوڑی ہے, بچوں میں بھی ہے. اور اکثر بیچارے بچے تو کاغذ ہوتے ہیں نا, سفید کاغذ, ان کے نفس امارہ کو موٹا ماں باپ بناتے ہیں. نفس امارہ کو تو شکست ڈائٹ کروانی ہے, نفس امارہ کو کمزور بنانا ہے, روح کو پاور دینا. میں نے کیا کہا محرم میں روح, عقل سلیم, ضمیر اور فطرت, اس کو ان پردوں سے باہر نکالنا ہے, ان مٹیوں کے منوں سے باہر نکالنا ہے جو دب چکا ہے. اکثر ماں باپ خود اپنے بچوں کو خراب کرتے ہیں. ماں باپ نفس امارہ بچوں کا موٹا کرتے ہیں. ماں باپ بچوں کو سیلف کنٹرول نہیں سکھاتے. بچے نے کہا بابا مجھے فلاں چاکلیٹ دلائیے, فوراً کہتے جی بیٹا. اور بچہ ہے جی میرا پیار. بابا مجھے سائیکل دلائیے, فوراً کہتے جی بیٹا. یہ آپ اپنے بچے کا نفس موٹا کر رہے ہیں کہ جب میرے بچے نے جو چاہا, میرا لاڈلا بچہ ہے, میری لاڈلی بیٹی ہے, جب چاہا فوراً دے دیا. نہیں, علماء کہتے ہیں لوگوں اپنے بچے کو نفس امارہ پر کنٹرول کرنا سکھاؤ. مولا علی ایک مرتبہ ان کی خواہش ہوئی کباب کھائیں, حالانکہ روٹی کھاتے تھے جو کی, کباب کبھی نہیں کھاتے تھے. لیکن ایک دن کا بیٹا حسن کباب کھانا چاہ رہا ہوں. اب کباب تیار ہونے والا تھا, لیکن کباب تیار ہونے سے پہلے مولا نے روک دیا. مولا نے کہا بیٹا 40 دنوں کے بعد کباب کھاؤں گا. یہ نفس پہ کنٹرول کرنا سکھا رہے ہیں. کیا مطلب؟ اے انسان, آج تمہاری خواہش ہوئی, تم آفس میں تھے, تم زمینداری پہ مشغول تھے, اچانک خواہش ہوئی آج بریانی کھاؤں. کیا کرتے ہو؟ فوراً فون لگاتے ہو بیگم بریانی بنانا. ایسے ہی کرتے ہو نا, بیگم نہیں بناؤ گی تو ریسٹورنٹ سے خرید لوں گا. ہاں بھائی, بیگم فلاں چیز فوراً بنانا, مجھے کسٹرڈ کھانے کا شوق ہے, مجھے نہاری کھانے کا, جو خواہش ہوتی ہے فوراً آپ اسی وقت اس کے پیچھے جاتے. مولا کباب کھانا چاہ رہے تھے, کہا بیٹا 40 دن تک صبر کرتے ہیں. یعنی مولا سکھا رہے ہیں جب کوئی خواہش ہے فوراً پیچھے نہ جاؤ. ذرا مولا کو ضرورت نہیں سیلف کنٹرول کی, ہمیں سکھا رہے ہیں اے بچے, اگر بیٹے نے خواہش کی, اگر بیٹی نے خواہش کی, انہیں بولو بیٹا بیٹی تمہیں یہ چیز ملے گی, کوئی بات نہیں. لیکن فور ایگزامپل آپ کہیں کہ بیٹا اس شرط پہ ملے گی کہ اگر 1 ہفتے تک نماز وقت پہ پڑھو. ہاں بھائی, 1 ہفتے تک 5 وقت کی نماز وقت پہ پڑھو گے تو تمہیں فلاں چیز ملے گی. اگر چھوٹی چیز مانگتا ہے, اگر کوئی بڑی چیز مانگتا ہے, کوئی 10,000 روپے کی, آپ لے بھی سکتے ہیں. کہیے ٹھیک ہے بیٹا, ہم ایک شرط پہ تمہیں مثال کے طور پہ بائسیکل دلائیں گے اگر تم 1 مہینے تک نماز تہجد پڑھو گے. اب یہ بچے میں سیلف کنٹرول بھی کریٹ ہوگا, اور بچہ سیکھے گا کہ ہر چیز مفت میں نہیں ملتی, ہر چیز حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. ماں باپ سمجھتے ہیں میرا بیٹا ہے, میری بیٹی ہے, مفت میں دے دیتے ہیں. اور پھر وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے ہر چیز مفت میں ملنے والی ہے, لیکن دنیا میں کوئی چیز مفت میں نہیں ملتی. بچے کو سیلف کنٹرول دکھائیے, بچے کو نفس پہ کنٹرول کرنا سکھائیے. بچے کو بتائیے بیٹا تیرا قلب سلیم ہونا چاہیے. بچے کو سکھائیے, تربیت کیجیے. اب 40 دن ہو گئے, 40 دن کے بعد کباب تیار ہو رہا ہے. کباب تیار ہو گیا, مولا حسن بڑے خوش ہوں گے. مولا حسن بڑے خوش ہوں گے کہ آج میرے بابا کباب کھائیں گے. اور اچانک ایک بندہ آ گیا جس بندے پہ بچپنے سے مجھے بڑا غصہ ہے. میں نے کہا ایک بار مولا کباب کھانے والے تھے, تو کم وقت آج ہی آنے والا تھا. فقیر آ گیا, اور آپ جانتے ہیں علی مولا کو, جب فقیر کو دیکھتے ہیں تو خود کو بھول جاتے ہیں. کہتے ہیں میں یہ اپنا کھانا فقیر کو دے دیتا ہوں. مولا کہتے ہیں بابا
اس کو دوسرا بنا کے دے دیں گے. کہا نہیں, جو چیز تمہیں اپنے لیے پسند ہے نا وہ فقیر بھائی کو دے دو, ہمرانا پھٹا ہوا بھائی غریب کو دے دو. اپنے لیے نیا کپڑا, ہاں بھائی اگر غریب کو کوئی عید کے دن کپڑا دینا ہے تو نیا کپڑا جو اپنے بیٹے کے لیے خریدا وہی غریب کے لیے خریدو. مولا علی اپنے بچوں کے لیے جو کپڑا خرید رہے تھے وہی قمبر کو دے رہے تھے کہ بھائی اگر کسی غریب کو مدد کرنی ہے تو اس کے عزت کے ساتھ مدد کرو. تو نفس ہمارا جو موضوع ہمارا چل رہا ہے, نفس کو شکست دینا ہے. نفس کی بیماریاں بڑی خطرناک ہیں, جیسے میں نے کہا جسم کی بیماریاں بڑی خطرناک ہیں. اچانک سے کڈنی میں پتھری ہو گئی, اچانک سے ہارٹ اٹیک ہو گیا, ہارٹ پرابلم ہو گئی. اور یہ جیسے میں نے کہا اب مثال کے طور پہ شوگر, ایک صاحب نے مجھے ریسرچ بتائی, کہا مولانا یہ جو شوگر ہوتی ہے نا لوگوں کو, یہ ایک دن میں نہیں ہوتی, پچھلے 5 سال سے شوگر بلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ 5 سال کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ بھائی شوگر ہو گئی. اچھا اب یہ پچھلے 5 سالوں میں شوگر جو ہو رہی ہے اسے کیا پتہ نہیں چلتا؟ اسے کچھ نہ کچھ اپنے اندر تبدیلی کا احساس ہوتا ہے لیکن وہ غور نہیں کرتا. میں نے کل کیا کہا تھا, نفس کو شکست دینے کے لیے ایک علم اور عمل, اور دوسرا آج اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں غور اور فکر. بھائی آپ پانی پیتے ٹھنڈا پانی, آئس کریم کھاتے ہیں, دانت میں درد نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھار دانت میں درد ہو جاتا ہے. لیکن کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے؟ اکثر ہم بس سوچتے نہیں ہیں نا, غور و فکر نہیں کرتے. بھائی اچانک آپ کے معدے میں جلن ہوئی, آج تک نہیں ہوئی تھی, ابھی جلن ہو گئی. کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ کیوں ہوئی, میں نے کل کیا کھایا تھا جو جلن ہوئی؟ غور و فکر نہیں کرتے. جسم کے بارے میں بھی غور و فکر نہیں کرتے, روح اور نفس کے بارے میں غور و فکر نہیں. انسان جب غور و فکر کرے گا, آج میں نے یہ کام کیا کیوں کیا, آج میں مجلس میں گیا کیوں گیا, کیا مولا کی خاطر گیا, کیا عشق مولا میں گیا, یا کوئی اور وجہ تھی, آج میں نے یہ جملہ اسے کہا کیوں کہا, آج میں نے فلاں کو سلام کیا کیوں کیا, کیا اس لیے کہ وہ مالدار تھا یا اس لیے کہ وہ عاشق حسین تھا, میں نے یہ کام کیوں کیا. یہ غور و فکر اگر انسان کرے گا تو انسان آہستہ آہستہ اپنی بیماری کو ڈائیگنوز کرے گا. کڈنی کی پتھری کے متعلق صرف میں آپ کو اشارہ کروں, اگر کسی کو کڈنی میں پتھری ہے تو کہتے ہیں مولی, لال مولی اور سفید مولی, یہ سیلڈ کے طور پہ کھائیں, یا کیا کریں, زیتون کا تیل, فریش لیمو اور شہد 1 چمچ یہ ملا کے کھائیں تو پتھری انشاءاللہ نکل جائے گی. لیکن اب یہ پتھری جو بلڈ اپ ہو رہی ہے کیا ایک دن میں بلڈ اپ ہوئی؟ نہیں, اس کو بلڈ اپ ہونے میں کئی دن لگتے ہیں, کئی مہینے لگتے ہیں, شاید کئی سالوں میں آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہوئی. آپ نے غور نہیں کیا. بس عزیزان محترم, کوشش کریں علم اور عمل اور غور اور فکر, آہستہ آہستہ ہر روز آپ کو ایک ایک اسٹیپ بتاتا رہوں گا. اس کے ذریعے سے نفس کو شکست ملے گی. علم کیا ہے؟ علم اہل بیت. کیسے ملتا ہے علم اہل بیت؟ مجالس میں آنے سے. یہ جو مجلس میں آتے ہیں علم اہل بیت ملتا ہے. اور دوسرا علم اہل بیت کیسے ملتا ہے؟ کتاب کے پڑھنے سے. میں نے کہا تھا نا کہ آپ کو ایک مشکل ٹاسک دوں گا, وہ دوسرا ٹاسک اب آنے والا ہے. ایک تو میں نے آپ کو ٹاسک دیا تھا, ابھی پوچھوں گا, ہاں بھائی شروع میں صلوات, آخر میں صلوات, درمیان میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ, 100 مرتبہ استغفر اللہ, 170 مرتبہ یا نورو یا قدوس. ابھی جو مشکل تھا, علم اہل بیت کیسے ملتا ہے؟ نمبر 1 مجلس میں آنے سے, نمبر 2 علم اہل بیت کتاب کے پڑھنے سے ملتا ہے. جب آپ وہ کتابیں پڑھیں گے جس میں احادیث انبیاء اور اہل بیت کی ہیں, نفس کو شکست دینے کی احادیث ہیں, جب ان کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ نفس کو شکست دینے میں کامیاب ہوں گے. علم کے بغیر انسان کہیں نہیں پہنچ سکتا. یہ جہالت بڑی خطرناک ہے. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں نے کیسے مانا؟ کیونکہ جاہل تھے. جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنا چاہا, اس نے اپنے مشیر سے پوچھا میں خدائی کا دعویٰ کروں کیا لوگ مجھے مانیں گے؟ مشیر نے کہا نہیں مانیں گے, پڑھے لکھے ہیں. کہا کیا کروں؟ کہا جہالت پھیلا دو, 1-2 نسل جہالت میں گزار دے, پھر بعد کی نسل تمہیں خدا مان لے گی. اس نے اسکول بند کر لیے, اس زمانے کا کالج, یونیورسٹی, مکتب جو بھی تھا سب بند کر لیا. 1-2 نسلیں جاہل ہوئی, اب بعد میں اس نے آگے کہا میں خدا ہوں, میں کھانا دیتا ہوں, میں پانی دیتا ہوں, میں مارتا ہوں, میں زندہ رکھتا ہوں. کہا جی بات صحیح ہے, تو مجھے خدا مانو. سب نے خدا مان لیا. جاہل انسان ہر ایک کے دھوکے میں آ جاتا ہے, لیکن جب انسان میں علم آتا ہے تو ہر ایک کا دھوکہ نہیں کھاتا, بس خدا رہا. آئیے علم بڑھائیں. اب علم کے لیے جو ٹاسک آپ کو دینا ہے, کچھ کتابیں ہیں. ایک 40 حدیث ہے امام خمینی کی, یہ اردو میں ہے. دوسری ہے قلب سلیم شہید دستغیب کی, یہ ہمارا موضوع بھی قلب سلیم چل رہا ہے. تیسری ہے گناہان کبیرہ شہید دستغیب کی. آپ لوگ سوچ کے آئیے, کل میں وعدہ لوں گا ان 3 کتابوں میں سے کون سی کتاب آپ پڑھنا چاہیں گے, تو کل میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ بھی لوں گا, اور اگر وہ کتابیں چاہیے آپ کو تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے پرووائڈ بھی کر دی جائیں گی, یعنی یہاں پر انشاءاللہ لائی جائیں گی, جسے لینی ہے وہ لے لیں انشاءاللہ. لیکن اب وعدہ جب میں لوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب پڑھنی ہوگی.
اب یہ تو 40 دن کا وعدہ ہے نا جو ابھی آپ سے میں پوچھنے والا ہوں، لیکن کتاب کو پڑھنے میں شاید آپ کو 2 سال لگ جائیں، کیونکہ اس کو پڑھنا بھی سمجھنا بھی ہے۔ کوئی اسٹوری بک تو ہے نہیں، کہانی کی کتاب تو ہے نہیں، اب اس کتاب کو سمجھنا ہے اور علم کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ ایک شخص آیا آیت اللہ بہجت کے پاس، میں نے ان کا جملہ کل سنایا تھا نا کہ اکثر لوگ کیا ہیں، بالقوا شمر ہیں، بالقوا شمر ہیں، یعنی ان کے اندر شمر کی وائرسز ہیں۔ آیت اللہ بہجت کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے اپنا شاگرد بنائیے، کیونکہ بہت بڑے عارف تھے آیت اللہ بہجت۔ آیت اللہ بہجت نے کہا ایک کتاب ہے اس کو پڑھ کے آؤ اور اس پہ عمل کر کے آؤ، معراج السعادہ، جامع السعادہ، اب مجھے نہیں معلوم کہ اردو میں ترجمہ ہوئی ہے کہ نہیں۔ اب وہ طالب علم جاتا ہے، عالم تھا، پورا سال پڑھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، پھر واپس آتا ہے آیت اللہ بہجت کے پاس۔ آیت اللہ بہجت دیکھ کے کہتے ہیں ابھی تم نے آدھی کتاب پہ عمل کیا ہے۔ یعنی ایک عالم جس کا کام ہی یہی ہے، وہ پورا سال کتاب کو پڑھتا ہے اور عمل کرتا ہے، تو مشکل سے صرف آدھی پہ عمل ہو سکتا ہے۔ لیکن جب انسان عمل پوری کتاب پہ پڑھے گا، چہل حدیث ہو گئی، اسی طرح قلب سلیم ہو گئی، اس سے گناہ کبیرہ، معراج السعادہ، جامع السعادہ، ان کتابوں کو اگر آپ پڑھیں اور اس پہ عمل کریں۔ میں نے کھڈے کی مثال دی تھی نا کہ بھائی باہر کھڈا ہے امام بارگاہ کے سامنے، آپ کو علم ہو گیا، اگر عمل نہیں آیا سیدھا سیدھا چلے گئے تو نیچے کھڈے میں، ہاں بھائی، اور اگر علم نہ ہو پھر بھی آپ نکلیں گے کھڈے میں۔ تو اگر علم نہ ہو پھر بھی نقصان، علم ہو اور عمل نہ ہو پھر بھی نقصان۔ اب دیکھیے کس کس نے عمل کیا ہے جی۔ نسخہ جو میں نے دیا تھا نا، آپ سے وعدہ لیا تھا، 100 مرتبہ یا 1 بار 2 بار صلوات، بیچ میں لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، استغفر اللہ 100 مرتبہ، یا نور یا قدوس 170 مرتبہ، پھر آخر میں صلوات۔ بھائی یہ تو ذرا اٹھائیے، مجھے نظر نہیں آ رہے سارے ہاتھ۔ بھائی یہ تو میں نے کہا تھا کہ اگر کل پورا مجمع نہیں اٹھائے گا، آج کے بعد میں پھر نہ پوچھوں گا نہ ہاتھ اٹھواؤں گا۔ لگتا یہ ہے کہ بس یہ ہمارا یہاں پہ آپ کی خدمت میں آخری سال ہے۔ بھائی جب عمل ہی نہیں ہوگا تو پھر دوبارہ آنے کا موڈ ہی نہیں ہوگا۔ عمل جب نہ ہو تو پھر آدمی، مجھے یاد ہے ایک شہر میں گیا تھا، میں نے نام نہیں لے رہا، میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی 52 آیتیں یاد کرنا مولا علی کی شان میں، بلکہ نام لے ہی لیتا ہوں، جڑیال میں پچھلے سال ہم نے کہا تھا کہ بھائی 52 آیتیں مولا علی کی شان میں یاد کرنا، تو مجھے امید نہیں تھی، لیکن اس مرتبہ حالانکہ میں کیونکہ جلدی واپس جانے کا میرا پلان ہے UK، تو ان کو میں نے کہا کہ میں آپ کے ہاں نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کہا مولانا یہ تو ہمیں بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا آپ نے یاد ہے کہا تھا جو 52 آیتیں یاد کرو گے تو میں آؤں گا۔ اب 12 بچوں نے 52 آیتیں یاد کر لی ہیں۔ میں نے کہا اب میں ایک دن تو ضرور آؤں گا، اب انشاءاللہ ایک دن میں پلان بنا کے ان کے پاس اسی وجہ سے جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے ایک موٹیویشن ملی کہ بھائی انہوں نے محنت کی۔ جب انسان کو ایک نتیجہ نظر آتا ہے تو انسان کہتا ہے جی میں ان کی خدمت کروں گا، لیکن جب انسان کو نتیجہ نظر نہیں آتا تو کہتا ہے جی التماس دعا کبھی ملیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس پہ عمل کریں۔ آج کے بعد میں پوچھوں گا نہیں، وہ 40 چہل حدیث والا وعدہ بھی آپ سے نہیں لوں گا، اگر آپ کو چاہیے تو انشاءاللہ مجھے ضرور آ کے رابطہ کر لیجیے گا، تو آپ کے لیے وہ کتاب پرووائڈ کر لی جائے گی، لیکن آپ اس پہ عمل کیجیے گا ضرور، آپ کا فائدہ ہے۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھو گے تمہارا فائدہ ہے۔ حاجات کے لیے ہر روز 10,000 مرتبہ، ایک ہفتے کا کام ہے۔ اگر بڑی حاجات کے لیے آپ نے پڑھنا ہے 91,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ، پہلے دن 10,000، دوسرے دن 11,000، پھر اسی طرح 12,000، جمعے تک 16,000، 91,000 ایک ہفتے میں لا الہ الا اللہ پڑھو گے۔ اگر دنیا میں قید سے نجات حاصل کرنی ہے تو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اگر جہنم کی قید سے نجات حاصل کرنی ہے تو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے سنا اللہ کے رسول کے حقیقی وارث و جانشین مولا علی سے کسی نے پوچھا یا علی عرش میں اور جہاں ابھی آپ کھڑے ہیں کتنا فاصلہ ہے؟ مولا نے کہا ایک لا الہ الا اللہ جو خلوص کے ساتھ پڑھا جائے، ایک لا الہ الا اللہ جو خلوص کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی عرش میں اور ہم میں جو فاصلہ ہے ایک لا الہ الا اللہ جو خلوص کے ساتھ پڑھا جائے۔ آپ نے سنا فقیروں نے آ کر کہا یا رسول خدا امیر نیک کام کرتے ہیں پیسوں کے بلبوتے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہم کیا کریں؟ تو کیا فرمایا؟ کہا جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو اس دن کے جتنے بھی نیک عمل ہیں اس سے زیادہ اللہ اسے اجر و ثواب دے گا، مگر یہ کہ کوئی 100 مرتبہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ فائدہ آپ کا، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا۔ جن لوگوں نے 500 صلوات پڑھے ان کو فائدہ ہوا، اور جنہوں نے انشاءاللہ اس پہ عمل کیا ان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں علم بھی دے، عمل بھی دے، اور پھر غور و فکر کرنے کی توفیق بھی دے۔